السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی جو حدیث ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کے کس حصے کا گوشت زیادہ پسند کرتے تھے؟ آپ کا محبوب حصہ جانور کا کون سا حصہ؟ ہم لوگ گوشت خریدنے جاتے ہیں دکان پر تو الگ الگ لوگوں کی مانگ ہوتی ہے، کوئی کہیں کا گوشت مانگتا ہے، کوئی کہتا ہے بھئی فلاں چیز کا گوشت ہم کو دے دو، وہ بہت عمدہ ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حلال جانور اس کے بدن کا کون سا حصہ پسند تھا اور کس کو آپ مرغوب رکھتے تھے، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ باب ما جاء فی اکل الشواء، بھنے ہوئے گوشت کے کھانے کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ عن عطاء بن يسار ان ام سلمة اخبرته انها قربت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فاكل منه ثم قام الى الصلاة وما توضأ۔ حضرت عطاء بن یسار سے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بتایا، حضرت عطاء بن یسار سے بتایا، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے ان سے بتایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنا ہوا پہلو، بھنا ہوا شانہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنا ہوا گوشت کو بھون کر کے کھاتے تھے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شانہ کہتے ہیں یہ حصہ، موڈھا یہ جم کے معنی پہلو کے ہو گئے، سائڈ کے، اور بعض روایتوں میں اکل کتفن کا لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شانہ کھایا اور موڈے کو، یہ جو حصہ ہے جانور کا اگلا حصہ اور اگلے پیر کا جو شانہ ہے یہ حصہ، تو یہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، کیونکہ یہ حصہ جلدی پکتا ہے اور لذیذ ہوتا ہے گوشت کے اور حصوں کے مقابلے میں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ ثم قام الى الصلاة وما توضأ، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ یہ کھانا کھا کر کے وضو فرمانے کا کیا مطلب؟ وضو نہیں فرمایا، اس کی وضاحت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ بعض روایتوں میں الوضوء مما مست النار بھی ہے کہ جس چیز کو آگ پکا دے اس کی وجہ سے وضو کا حکم ہے۔ اب اس میں بھئی پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیوں کریں گے؟ تو اس میں بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم پکی ہوئی چیز کھا لیں گے تو اس کی وجہ سے وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الوضوء مما مست النار، کہ جس چیز کو آگ پکا دے اس کی وجہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، یہ چاروں ائمہ اربعہ یہ فرماتے ہیں، اور بہت سے علماء، جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس حدیث کی تعویل کی جائے گی۔ الوضوء مما مست النار کہ ہر پکی ہوئی چیز جو آگ میں پکائی جائے اور گوشت ہو تو اس کی وجہ سے وضو کرنا پڑے گا، اس طرح کی حدیث جہاں بھی آئے گی اس میں ہم تعویل کریں گے۔ دو تشریح کی ہے ائمہ اربعہ نے، چاروں علماء نے۔ ایک تشریح یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، جہاں بھی اس طرح کی حدیث آئے تو یہ حدیث منسوخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار شروع میں تو وضو کرنے کا حکم دیا، پھر آپ نے منع فرما دیا، کیونکہ یہ اس روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں وما توضأ کا لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا، تو معلوم ہوا کہ وہ حدیث جو اس سے پہلے ہے وہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ اس میں تعویل کی جائے گی۔ الوضوء مما مست النار سے مراد جو وضو ہے، وضو اصطلاحی نہیں کہ ہم ہاتھ پیر چہرہ سر کا مسح جو کرتے ہیں وہ مراد نہیں، وہ وضو مراد نہیں، بلکہ یہاں وضو سے مراد وضو لغوی ہے، یعنی صرف ہاتھ دھونا مراد ہے۔ اگر ہم نے ہاتھ دھو لیا تو وہ مراد ہے بس۔
تو ظاہر ہے کہ اگر پکی ہوئی چیز جو گوشت ہو پکا ہوا ہو اس کو کھانے کے بعد انسان ہاتھ دھوتا ہے، اس میں ہاتھ میں چکناہٹ ہوتی ہے تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ تو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ الوضوء مما مست النار کہ اگر وضو سے مراد وضو لغوی ہے، صرف ہاتھ دھونا مراد ہے، تو سارے علماء فرماتے ہیں کہ بھئی ہاتھ دھویا جائے، اور ہاتھ کا دھونا یہ مستحب ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے ثم قام الى الصلاة وما توضأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، وما توضأ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا، نہ وضو اصطلاحی فرمایا اور نہ وضو لغوی فرمایا۔ وضو لغوی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہاتھ کو نہیں دھولا، تو دونوں تشریح ہو سکتی ہے۔ مشویًا کہتے ہیں بھنا ہوا۔ تو اس سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنا ہوا گوشت تناول فرمایا، دوسرے جانور کا شانہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھنا ہوا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں فرمایا، بغیر وضو کے آپ نے نماز پڑھی، پہلے سے آپ کا وضو تھا۔ بھنا ہوا گوشت کھانے کی وجہ سے آپ نے وضو نہیں کیا، جیسے کہ اور روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔